ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ راجستھان کے سیکر میں منگل کے روز ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں کم از کم 10 افراد کے جاں بحق ہونے اور 20 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ سیکر ضلع کے لکشمن گڑھ علاقے میں ایک پرائیویٹ مسافر بس لکشمن گڑھ پلیا پر بے قابو ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بس پوری رفتار کے ساتھ پلیا کی دیوار سے ٹکرائی۔ اس بس میں تقریباً 40 لوگوں کے سوار ہونے کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ کلکتہ کے آرجی کر میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ ہونے والے ریپ اور قتل کے معاملے پر جاری احتجاج میں اس وقت نیا موڑ آ گیا جب دو مختلف تنظیمیں جن میں مغربی بنگال جونیئر ڈاکٹروں کا فرنٹ WBJDF اور مغربی بنگال جونیئر ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن WBJDA شامل ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور مخالفتیں پیدا ہو گئیں۔ تلنگانہ میں حیدرآباد واقع بنجارہ ہلز کے ایک فوڈ اسٹال پر کچھ لوگوں کو موموز کھانا مہنگا پڑ گیا۔ سڑک کنارے فوڈ اسٹال پر موموز کھانے سے خاتون کی موت واقع ہو گئی اور تقریباً 50 افراد کی طبیعت بگڑ گئی، جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ بیشتر کو ابتدائی علاج کے بعد اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ پورے واقعے کی جانچ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ CB چیئرپرسن مادھوی پوری بش معاملے پر کانگریس لگاتار حملہ آور دکھائی دے رہی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے حملہ مزید بڑھ گیا۔ اس معاملے میں بنائی گئی راہل گاندھی کی ویڈیوز نے مودی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس درمیان کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیا جس میں براہ راست PM مودی کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نریندر مودی جی، آپ اپنے ذریعے مقرر کردہ چیئرپرسن کے ماتحت CB میں پیدا ہوئی سڑاند کو چھپا نہیں سکتے۔ مستقل ہو رہے انکشافات اس کی حالت کو ناقابل اعتماد بنایا ہے۔ سابق مرکزی وزیر شرد پوار نے ایک انتخابی ریلی کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے تعلق سے ایک بڑا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گجرات میں ٹاٹا ایڈوانسڈ سسٹمز اینڈ ایئر بس کی فائنل اسمبلی لائن FAL مہاراشٹر میں قائم کی جانی تھی، لیکن PM مودی کے کہنے پر اسے وہاں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ممبئی پولیس نے نوئیڈا سے ایک 20 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے کچھ دن قبل ممبئی کے MLA ذیشان صدیقی کے دفتر میں کال کر کے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ پولیس کے مطابق کال باندرا ایسٹ میں واقع ذیشان صدیقی کے عوامی رابطہ دفتر کے لینڈ لائن پر موصول ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق دھمکی آمیز کال گزشتہ جمعہ کی شام کو کی گئی تھی جس میں نہ صرف ذیشان صدیقی بلکہ اداکار سلمان خان کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور فون پر پیسوں کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کے لیے تیاریاں زوروں شوروں سے جاری۔ ایک طرف جہاں سبھی پارٹیاں اپنے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر رہی وہیں دوسری طرف پرچے نامزدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس درمیان مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے بھی اسمبلی انتخابات کے لیے اپنا پرچے نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ انہوں نے پیر کو کوپری پچبکھری سے سیٹ سے اپنا پرچہ نامزدگی بھرا ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کیرلا کے وائناڈ لوک سبھا سیٹ پر ہونے والی ضمنی انتخابات کے لیے پوری توانائی کے ساتھ مہم چلائی رہی ہے۔ منگل کو انہوں نے متعدد کارنر اجلاسوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں وائناڈ کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم کیا ہے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے چنہٹ تھانے میں پولیس حراست میں موہت پانڈے کی موت سرخیوں میں ہے۔ اس موت کو لے کر UP حکومت سوالوں کے گھیرے میں آ گئی۔ اس درمیان اس معاملے کی مجسٹریٹ جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ دراصل SP وبھوتی کھنڈ نے لکھنؤ کی ضلع مجسٹریٹ کو اس کیس کی مجسٹریٹ جانچ کے حکم کے لیے خط لکھا تھا۔ ملک میں اس وقت تہواروں کا موسم چل رہا ہے۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشنوں پر کافی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ریلوے کے ذریعے مسافروں کی سہولت کے لیے خصوصی ٹرینوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی مغربی ریلوے نے دیوالی اور چھٹ کے موقع پر 200 سے زائد خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش کے بہرائچ کے بعد اب بہار کے گوپال گنج میں بھی ایک جنگلی جانور نے دہشت پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ ضلع کے محمد پور تھانہ علاقے کے کاشی ٹینگراہی گاؤں میں گھر سے 9 ماہ کی بچی غائب ہوئی۔ بچی کی تلاش کے دوران گھر کے پیچھے خون کے داغ نظر آئے جس سے لوگوں کو شک ہوا کہ بھیڑے نے بچی کو اٹھا لیا۔ اطلاع ملنے پر ڈاگ اسکواڈ اور FESL کی ٹیم نے پورے معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔ تلاشی مہم کے دوران کھیت سے بچی کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ NIT موڑ پر ایگزٹ پوائنٹ کے قریب میٹرو ٹنل میں حادثے میں ایک مزدور کی موت ہوئی۔
2 مزدوروں کو بچا لیا گیا۔ نیوز پورٹل پر شائع خبر کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے تینوں مزدور لوکو پک اپ کی زد میں آ گئے تھے۔ ممبئی بی جے پی میں پہلی بڑی بغاوت کی خبر ہے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل، مہاراشٹر کے الیکشن انچارج اور مرکزی وزیر بھوپیندر یادو، شریک انچارج وزیر ریلوے اشونی ویشنو اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے فیصلے کو سابق رکن پارلیمنٹ گوپال شیٹی نے چیلنج کیا ہے۔ سابق رکن پارلیمنٹ گوپال شیٹی آج بوریولی اسمبلی سیٹ سے آزاد امیدوار کے طور پر پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے والی انقلابی تحریک کے رہنماؤں نے بنگلہ دیشی صدر محمد شہاب الدین پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق 74 سالہ محمد شہاب الدین کو 2023 میں عوامی لیگ نے پارلیمان کے ذریعے صدر منتخب کیا تھا، تاہم انہیں صدر کے اعزازی عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد ملک میں آئینی بحران کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پلانٹ لیبس کی جانب سے فراہم کردہ سیٹلائٹ تصاویر سے حقیقت سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوجی مہم نے جنوبی لبنان کے متعدد سرحدی قصبوں اور دیہاتوں میں بڑی پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ کئی صدیوں سے آباد قصبے اب کھنڈرات کا منظر پیش کریں۔ بہت سے علاقے سرمئی ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان میں جنوب مشرقی لبنان کے کفر کلا اور میس الجبل کے گرد و نواح شامل ہے، جہاں 2023 میں لی گئی تصاویر کے مقابلے میں اب تباہی نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کے واشنگٹن اور اوریگن ریاستوں میں بیل ڈراپ باکس میں آگ لگنے کے واقعات پیش آئے ہیں، جن کی وجہ سے سینکڑوں ووٹ ضائع ہوئے۔ یہ واقعہ 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے ایک سنگین مسئلہ بن گیا۔ بیلٹ ڈراپ باکس وہ ہوتا ہے جس میں ووٹ کرنے کے بعد اپنے بیلٹ پیپر کو وہاں پر ڈالا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے ہاتھوں اپنے 4 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی غزہ کی پٹی میں حماس سے جھڑپ کے دوران 4 صہیونی فوجی ہلاک اور اکثر شدید طور پر زخمی ہو چکا ہے۔ امریکی مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر بیل بیرنز نے اتوار کے روز اپنے اسرائیلی اور قطری ہم منصب کے ساتھ غزہ اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے ایک نئے فارمولے پر بات چیت کی۔ اس فارمولے کے تحت تجویز پیش کی گئی کہ 28 روز کی مدت کے لیے جنگ بندی عمل میں لائی جائے۔ اس کے ساتھ حماس تنظیم 8 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے اور اس کے مقابل اسرائیل درجنوں فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے۔ یہ بات انگریزی ویب سائٹ ایکسیوس نے منگل کے روز اسرائیلی ذمہ داران کے حوالے سے بتائی ہے۔ ایران کے ممکنہ حملوں اور سیکورٹی خدشات کے باعث اسرائیلی کابینہ نے اپنا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے بجائے زیر زمین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کابینہ کا اجلاس سیکورٹی خدشات کے باعث ایک متبادل مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ آئندہ حکومت کے اجلاس بھی وزیر اعظم کے دفتر یروشلم یا تل ابیب میں ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں منعقد نہیں ہوں گے، بلکہ نئے پروٹوکول کے مطابق وزراء اب ایک محفوظ زیر زمین مقام پر جمع ہوں گے۔ جیسا کہ ناظرین گرامی پہلے اسرائیل کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال بنتی تھی، اب خود اسرائیل کے ظالم یہ حکمران ڈرتے چھپتے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی